اچھا، شخصیت پرستی کا مادہ آج ہمارے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہر ایک نے اپنے بڑے کو اپنا امام کہہ کر، امام مان کر بس انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کوئی دوسرا بات بھی کرتا ہے نا تو جناب نہیں، اس کا حق ہی نہیں ہے دین پر بات کرنے کا۔ دین پر بات کرنے کا حق بس میرے مرشد کا ہے، میرے پیر کا ہے، میرے استاد کا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ بہت زیادہ شخصیت پرستی ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ شخصیت پرستی کہ ہمارے دین میں اس طریقے سے ہے کہ جو آپ کا استاد ہے، پیر ہے، مرشد ہے، آپ اسی کو بڑا تسلیم کر لو۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ شدت اس پر پائی جاتی ہے، بھائی فلاں پر آنکھیں بند۔ بالفرض بتا دیتا ہوں آپ کو، اعلیٰ حضرت کے نام سے یہ موسوم ہوتا ہے جملہ، بھئی اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، انہوں نے کہا ہے، بس 100% یقینی ہے، بس اسی طریقے سے اللہ رسول کے بعد اس پر عمل کر لو، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دیکھیں، شخصیت پرستی دینی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، دینی حوالے سے شخصیت پرستی یہ وہی جڑ ہے، روٹ کاز ہے کہ جس نے کافروں کو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی موجودگی کے اندر ایمان نہ لانے پر مجبور کر دیا۔ دیکھیں، قرآن پاک دو چیزیں بیان کرتا ہے، بار بار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے واقعات آپ قرآن میں پڑھ لیں، جتنے بھی منکرین تھے ان کا ایک جملہ اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑیں گے، حق واضح ہونے کے باوجود بھی۔ بالکل، یہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ وہ عنصر، یہ وہ مادہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں کہ حق سامنے واضح ہو جائے لیکن میں بولوں نہیں جی جو میرا اوپر سے چلتا آ رہا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری بات، اس کے مقابلے میں اللہ نے مسلمانوں کی جو تربیت کی ہے اس کو دیکھیں آپ، قرآن ذکر کرتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہاری اولادیں، اگر تمہاری جان مال احب الیکم من اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اسی سے ممانعت فرما دیتے، یعنی مسلمانوں کو تربیت دے دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دی جائے، آباء و اجداد میں سے بھی کوئی استاد پیر کسی کو نہیں۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں کافروں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ یہ حرکت کرتے تھے، حق کو جھٹلا دیتے تھے اپنے آباء و اجداد کے سامنے۔ صحیح۔ تو شخصیت پرستی اصل میں یہی چیز ہے، کسی بھی شخص کو فالو کرنا مسئلہ نہیں ہے، جہاں پتہ چل جائے یہ غلط ہے، قرآن سنت کے مطابقت میں بات نہیں، وہاں رد کرنا آپ پر لازم ہے، چاہے وہ آپ کا عزیز ہو، چاہے وہ بڑے عالم گزرے ہوں اپنے دور کے، لیکن اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو کیا آپ کا حق بنتا ہے کہ جناب ہاں بالکل یہ قرآن حدیث کے خلاف جا رہی ہے بات، لہذا چاہے ہم سے بڑے تھے، بزرگ تھے، تو ہم اس بات کا انکار ہی کریں گے۔ بالکل بالکل ایسا ہی۔ دیکھیں صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی نے کچھ لوگوں کو جلا دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے اور ذکر کیا کہ اگر ہم ہوتے ہم کبھی نہ کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ کسی کو آگ کا عذاب دیا جائے۔ صحیح۔ جہاں پر آپ کو غلطی نظر آئے گی، آپ چاہے سامنے آپ کوئی بھی ہے، ہم اس کو ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، یہ نہیں کہ ذلیل کر دیں گے، کیونکہ سامنے اگر کوئی عالم دین ہے، ممکن ہے ان کا اجتہاد ہو، وہ اس طرف مائل ہو، اللہ ان کو ثواب دے، ممکن ہے غلطی ہو گئی ہو، لیکن مجھے پتہ چل گیا یہاں غلطی ہو رہی ہے، میں اس کو فالو نہیں کر سکتا، خلاص۔ اب یہ عبارتوں کے حوالے سے جو اپنی بات چل رہی تھی، یہ فتاوی رضویہ کے اندر غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم یہ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں اتنی شدت انہوں نے اختیار کی ہے، ان پر جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز محض باطل ہے جیسے کسی یہودی کے پیچھے۔ اب یہ اتنی شدت کا جو جملے ہیں کہ یہودی کے پیچھے، تو کیا اچھا یہ فتویٰ مجھے بتائیں کسی عالم کو بھیجا گیا کہ عوام الناس میں سے کسی کو؟ نہیں، میرے خیال سے عوام کا ہی ہوگا یہ فتویٰ، کوئی عالم کا تو نہیں ایسا یعنی لگ ایک رہا۔ عوام الناس میں سے اگر کوئی شخص آپ کو سوال کر رہا ہے کہ بھئی غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، اور میں جواب میں اس عام بندے کو بول رہا ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ جیسے کسی یہودی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، عام بندہ اس جملے سے کیا سمجھے گا؟ اس کو نان مسلم سمجھے گا، غیر مسلم سمجھے گا۔ بالکل صحیح، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اب مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا اتنی جو شدت انہوں نے کہہ دی ہے کہ غیر مقلد جو ہے نا وہ بالکل اسلام سے خارج ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سوال، یہ جواب جو ہے نا نہیں ہے، عالم دین کے جواب نہیں ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور عبارت ہے اسی رضویہ کے اندر گئے، اور اس کا صفحہ نمبر 618 ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ وہ بھی وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے نا یہ بہت شدت اختیار کی ہے ان کو، اس کے پیچھے غیر مقلدین کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ان کی شرکت اگر نماز کے اندر ہو گئی تو صف قطع ہوگی، اس کی نماز نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ صف کے اندر آ کے کھڑا ہو جائے گا تو ایسے ہی ہے جیسے وہ بالکل نہیں ہے، اس کی نماز تو ہو ہی نہیں رہی ہے، جیسے کافر ہی ہے، سمجھ لیں مسلمان چاہے جتنا بھی نماز تو ہو رہی ہوگی۔ تو غیر مقلد کیا ان کے نزدیک بالکل اسلام سے خارج تھے؟ جو آپ فتوے پڑھا رہے ہیں اس کے نزدیک تو بالکل ایمان سے خارج نظر آ رہے ہیں، اور مطلب حقیقت میں بھی کوئی وہ اسلام سے خارج نہیں ہے غیر مقلد؟ نہیں، یہ بحث تقلید معاملہ کوئی ایسا ہی ہے کہ بس اسلام سے خارج ہو جائے گا کوئی؟ دیکھیں، تقلید پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیں، فتاوی رضویہ کے اندر بہت سے سوالات ایسے ہیں جس کے میں غیر مقلد کو نام لے کر کافر بول دیا گیا، اور صرف کافر نہیں، کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ ضروریات دین کا انکار کرنے پر یہ کافر ہو گئے، کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ غیر مقلد ایسا کافر ہے اس کو اگر کفر میں کسی نے شک کیا نا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ جملے کئی یہ ہیں، یہ جملے کئی ہیں، یہ الفاظ بھی اس کے اندر ہی آئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔
خطرناک سارے الفاظ یہ الفاظ نکالے۔ یہ ہیں نا، یہ جو صفحہ نمبر 625 کے اوپر دیکھیے گا کہ غیر مقلد کا نام لے کے باقی بھی ڈالیں، وابی رافضی غیر مقلد، کہہ رہے ہیں ان میں یہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر ہو، جیسے وہابی ہیں یا غیر مقلد ہے یا رافضی وغیرہ سب، جو ان کے عقائد پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرے گا یا اس کے کافر یا کہنے اس میں کے تعامل کافر کرے۔ کہنے میں تعامل کرے گا، ان سب کے پیچھے نماز مہر باطل ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ غیر مقلد، ابھی ہمارا چونکہ آپ نے صرف غیر مقلد کی بات کر رہے ہیں، غیر مقلد کو ایک جگہ پر ضروریات دین کا منکر قرار دے کر اس کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر بنا دیا۔ وہ بھی ایک ہم سے۔ بالکل عوام الناس پہ جب یہ فتویٰ عوام الناس کے پاس جائے گا تو حضرت ایمانداری سے آپ بتائیں ان کا ذہن کیا بنے گا؟ وہ یہی بنے گا جو آج ہمارے یہاں بنا ہوا ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، دوسروں کی مسجد ہے، بھائی یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ٹھیک ہے، ہے۔ مسجد زرار ہے، توڑ دو۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سوال کو آپ کو کلیئر، یعنی کہ ایک جگہ پر ذکر کیا کہ اس کے پیچھے نماز جیسے یہودی، ایک جگہ ذکر کیا اس کے کفر میں جس نے شک کیا وہ بندہ کافر، وہ بھی گیا، ضروریات دین کے منکر ہوگا یہ۔ اب میں آپ کو ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں، اسی جلد کا ہے، اب صفحہ نمبر نکالیے گا ذرا، 715 صفحہ نمبر نکالیں، دونوں میں فرق دیکھیے گا۔ یہ جتنے سوالات آپ نے غیر مقلدین کے حوالے سے ذکر کیے نا، یہ عام فتاوی ہیں جس پہ سٹیمپ نہیں ہوتی، بھائی کسی بندے نے سوال کیا اس کو جواب ارے دے سر اسٹیم کی بات کر رہے ہیں آپ، اسٹیم والے فتاوی بھی تو اس کے اندر موجود ہیں جس کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں اکثر گا۔ میں نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ایک تحقیقی رسالہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، سوال غیر مقلد کے حوالے سے ہوا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ پورے رسالے میں تحقیق کی ہے کہ کئی وجوہات سے غیر مقلد فرقہ بدعتی بنتا ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، یہ پورا رسالہ لکھا۔ لیکن اس رسالے کے اس صفحے پہ غور کریں جو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ اس صفحے پہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ کفر ان پر لوٹے، لیکن آگے کہہ رہے ہیں مگر ہاشا للہ، لیکن خدا کی قسم ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہتے پھریں، ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں یوں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کہتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہیں، غلطی پر ہیں، ظالم ہیں، بدعتی ہیں، لیکن ہی ہاتھ کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، اتنے بدراہ نہیں ہیں، اپنے جانوں کے دشمن ہیں لیکن اللہ کے دشمن نہیں ہیں۔ سر یہ غیر مقلدین کے بارے میں بات چل رہی ہے، یعنی غیر، یہ پورا رسالہ غیر مقلد کے بارے میں لکھا ہے، یعنی تحقیقی رسالے کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ ہم انہیں کافر بھی نہیں بولتے، ہم انہیں مشرک بھی نہیں بولتے، یہ ظالم ضرور ہے، بدعتی ضرور ہے، لیکن اللہ کے دشمن نہیں۔ سر یہ بالکل واضح الفاظ موجود ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ اب اس کے مقابلے میں چند سوالات جو آپ کو بتائیں وہ دیکھیں کہ ایک جگہ ذکر ہے ضروریات دین کے منکر ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے خود کافر ہو گیا۔ سر جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہو گیا، تو یہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کافر بھی نہیں مانتے، تو کس پر کفر جا رہا ہے؟ ان پر جائے گا، ان کے فتوے کے مطابق یہیں پر کفر چلا گیا۔ دوسری جگہ کہ ان کے پیچھے نماز جیسے یہودی کے پیچھے نماز، تو سر یہاں تو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تو کافر ہم نہیں بولتے، بدعتی ہیں، زیادہ سے زیادہ مکروہ تحریمی ہونی چاہیے تھی، یہودی تو نہیں ہوا وہ۔ تیسری جگہ کہہ رہے ہیں وہ صف کے اندر کھڑا ہو تو ایسے جیسے صف منقطع ہو جائے گی۔ سر ایک بندہ لاکھ گناہ گار بدعتی ہو، صف اس سے منقطع تو نہیں ہوتی، صحیح بات، کلیش پیدا ہو گیا، تعارض پیدا ہو گیا بہت زیادہ۔ سر یہ تعارضات لے کر کے میں آپ سے ذکر کروں، ایک دفعہ ایک ہمارے دوست بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، میں نے ان کے سامنے یہ تعارضات رکھے تھے، میں نے کہا ایک جگہ پر غیر مقلد جو ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہم انہیں کافر نہیں بولتے، مشرک بھی نہیں بولتے، اور اس طرح کے بھی فتوے موجود ہیں جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ صحیح۔ تو مجھے اس بات پہ کنونس کیا گیا کہ دیکھیں کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فقہی ہوتا ہے، کلامی ہوتا ہے۔ کفر فقہی ہوتا ہے، فقہاء کے نزدیک اس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن کفر کلامی وہ ہوتا ہے جسے التزامی کفر بھی کہتے ہیں، اس میں بندہ ضروریات دین کا انکار کر کے دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جہاں انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ بطور کفر فقہی کے طور پر دیا ہے، اور جہاں بولا ہے کہ ہم انہیں کافر نہیں بولتے بطور کفر کلامی کے طور پر تعویل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کنونس انہوں نے کیا تو میں خاموش ہو گیا تھا بالکل، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے اسٹڈی کیا، جس وقت آپ کو ایک اور حوالہ بھی میں دے دوں گا، آپ یقین کریں وہاں پر غیر مقلد کو بھی شامل کر کے ذکر کیا ہے، یہ فرقہ قطعاً اجماعاً کافر کلامی ہے۔ اچھا، کافر کلامی، کافر کلامی ہے، فقہی کفر نہیں، کافر کلامی ہے، اور اجماعاً پتہ نہیں کون سا اجماع ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آج تک کہ غیر مقلد کے صرف غیر، چونکہ ابھی سوال صرف غیر مقلد کا چل رہا ہے، وہ کون سا اجماع ہے جو کہ غیر مقلد کو کافر کلامی بنا دے۔ اب جس وقت مجھے یہ سوال ملا نا کافر کلامی والا، اس کے بعد پھر میں اپنے ہمارے استاد ہی ہیں، ان کے پاس میں چلا گیا، دوست بھی ہیں میرے، استاد بھی ہیں، تو ان کے پاس چلا گیا، میں نے یہ ذکر کیا کہ سر جی آپ نے مجھے کنونس کیا تھا کفر فقہی کے حوالے سے، اب مجھے وہ سوال مل گیا کہ کفر کلامی کا بھی فتویٰ مل گیا ہے۔ آپ یقین کریں اسی وقت انہوں نے جس وقت پڑھا بالکل انہوں نے حامی بری کیا، مجھے میں خود نہیں اب سمجھ پا رہا ہوں کیا بات چل رہی ہے۔ یعنی تحقیقی رسالے کے اندر ہم انہیں کافر نہیں بولتے، دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ قطعاً اجماعاً کافر کلامی ہے، تیسری جگہ ضروریات دین کا منکر ہے، چوتھی جگہ کہ بھائی جو شک کرے وہ کافر ہے، خود کافر بول نہیں رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ معاملہ چل کیا رہا ہے۔ اچھا، یہ چھوٹے سوالات سے لگتا بھی نہیں کہ کسی عالم کا جواب ہے، یہ اتنے کھلے کھلے الفاظ عوام میں دے دینا
جس سے نفرتیں پھیل رہی ہوں اور کسی برائی کی وجہ سے، چلو بدعتی ہو گیا وہ، کوئی اس نے بات ایسی کر دی لیکن اسلام سے تو نہیں نکلا، اس کے لیے ایسے الفاظ عوام میں ڈال دینا جس سے اتنی زیادہ نفرت اور شدت ہو جائے، جو آج ہمارے یہاں ہے کہ آج کل مسجد کو مسجد ہی نہیں سمجھتے. بھائی یہ فلاں کی مسجد ہے نا، بالفرض دیوبندیوں کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی مسجد ہے، بھائی مسجد ہی نہیں ہے، چلو آپ جماعت کے بغیر بھی نہیں جا سکتے ان کی مسجد کے اندر، اتنی شدت ہے ہمارے یہاں. تو یہ کیا ایسے الفاظ ہونا چاہیے؟ بالکل اسی وجہ سے. دیکھیں ابھی آپ نے جو سب سے پہلا سوال بتایا مجھے کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز جیسے یہودی کے، یہ جواب کس کو دیا گیا؟ عالم کو نہیں، عوام کو. ایک عوام ہے جو خود عالم نہیں، قرآن پہ ماہر نہیں، سنت پہ ماہر نہیں، جب اس کے سامنے ایک فتویٰ آیا ایک عالم دین کی طرف سے کہ اس کے پیچھے نماز ایسے جیسے یہودی کے پیچھے، سر اس کا ذہن کیا بنا؟ وہ زندگی میں اس کو کافر بولتا پھرے گا یا نہیں؟ بالکل. اس کے پیچھے جس نے نماز پڑھی اس کو بولتا پھرے گا تم سب بھی کافر ہو گئے ہو، جا کے کلمہ دوبارہ پڑھو. اچھا اس کے مقابلے میں جو تحقیقی رسالہ ہے اس کے اندر جو بات ہے وہ نفیس بات ہے کہ یار یہ چاہے بدعتی ہو گئے ہیں، یہ لگ رہا ہے کہ عالم کے یہ بات بھی عالم کی لگ رہی ہے کہ ہم کافر نہیں بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ استدلالی غلطی کر رہے ہیں، وہ گناہ گار ہو رہے ہیں اس غلطی کی بنیاد پر، لیکن وہ کافر نہیں ہیں، ہم اتنے ظلم نہیں کر سکتے کہ اللہ کا دشمن بنا دیں. یہ بات کسی عالم دین کی لگ رہی ہے. اگر صرف یہ جواب عوام کے اندر جاتا نا تو لوگوں کی طبیعت میں اتنی شدت نہیں ہوتی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یار بالکل ہمارے علماء نے ہمارا یہ ذہن بنایا کہ یہ غلطی ضرور ہے استدلالی، لیکن یہ کافر نہیں ہو گئے ہیں بھائی، غلطی ہے. لیکن آپ خلاصے کے طور پر یہ بتائیے کہ کوئی تقلید معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے حکم کفر لگا دیا جائے؟ تقلید کا معاملہ بہت زیادہ ایک تفصیل طلب ہے. اس کے اندر ہمارے یہاں کے جو مقلد ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں، غیر مقلد بھی زیادتی کرتے ہیں. دیکھیے گا تقلید، مقلد جو ہے نا وہ تقلید کو اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ ہمارے سامنے چاہے حق واضح ہو جائے، قرآن آ جائے، سنت آ جائے، لیکن ہم نے فالو کرنا ہے فقہ حنفی کو، شافعی کو، مالکی، حنبلی کو. یہ تقلید نہ صرف باطل ہے بلکہ کئی وجوہات سے یہ وہی کافروں والا جملہ ہے جو وہ کہتے تھے جب حق واضح ہوتا تھا ہم تو اپنے بڑوں کو بھائی انہی کو فالو کریں گے، اسی کے مشابہ چلا جاتا ہے نا. ایسا ذہن بھی کیوں بنا ہے مقلدین کا؟ وہ بھی ہمارے بہت سے فتاوی جات کی بنیاد پر ہی بنا ہے، اور اس کے بھی کئی حوالے میں آپ کو ذکر کروں گا. وہ ایسے ہیں کہ بھائی ہمیں امام ابو حنیفہ کا اگر قول ملے اس کے مقابلے میں چاہے جتنے مرضی دلائل آ جائیں اور سب دلائل صحیح ہوں، صریح ہوں، لیکن ہم پھر بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم دلائل کو رد کر دیں گے. ایسے جوابات بھی موجود ہیں. عوام میں ایک ذہن چلا جاتا ہے ہمارے سامنے قرآن سنت کی دلیل کا کوئی وقت نہیں ہے، بس عالم کی وقت ہے، شخصیت پرستی. یہ ظلم ہے مقلدین کی طرف سے. اچھا ہم جب درس نظامی پڑھتے ہیں تو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے مسائل تو بیان کیے ہیں لیکن زیادہ تر دلائل بیان نہیں کیے انہوں نے. آج امام ابو حنیفہ کا نام لے کر مسئلہ بیان کرتے ہیں، دلائل اپنے لے کر یا بعد والوں کے لے کر ایسے ہی شو کرتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ نہیں دلائل دیے. ایسا ہی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ نے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ دلائل بتاتے نہیں تھے، بتایا بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ براہ راست خود لکھتے نہیں تھے، شاگردوں نے بعد میں لکھا تو کئی جگہوں پر دلائل ذکر نہیں کیے، صرف مسائل ذکر کیے. پھر ان کے دلائل بعد کے متاخر محققین علماء کرام نے استدلالات کر کے بتائی، یہ نتیجہ یوں نکل رہا ہے. اچھا اور امام ابو حنیفہ جو لکھا نہیں کرتے تھے اس میں بھی بہت بڑا راز ہے. وہ اپنے شاگردوں، جو شاگرد لکھتا تھا نا آپ کے سامنے، اسے کہہ بھی دیتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ میں تو ہر سال موقع بدلتے رہتے ہیں میرے، آج میرے پاس اللہ نے جتنا علم دیا میں ایک نتیجے پر ہوں، اگلے سال ممکن ہے کہ نتیجہ نہ ہو، آپ آج لکھ دیں گے میں تو رجوع کر کے بیٹھا ہوں گا. پھر اس خوف سے وہ براہ راست خود نہیں لکھتے تھے کہ میں نے جو لکھ دیا کل کو رجوع ہو گیا یا کل کو لوگوں میں بات پھیل گئی، غلط بات ہوگی. ایک ڈر، ایک خوف، ایک تقویٰ ہوتا ہے نا. تو مادرزاد عالم نہیں تھے؟ مادرزاد عالم کون ہوتا ہے؟ نہیں، مادرزاد ولی ہوتے ہیں، مادرزاد عالم بھی ہو جائیں گے ہمارے. علم میں ارتقاء ہوتا ہے. دیکھیے گا علم کم ہوتا ہے، پھر زیادہ ہوتا ہے، پھر زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. پوری زندگی آخر لمحے تک زندگی کے انسان کے علم میں یوں ایک درجہ جاتا ہے کم سے زیادتی کی طرف. ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی کہ بالکل ہائی لیول کے اوپر ہی ہم بولیں کہ اجتہاد کے لیول پہ ہی بچپن شروع ہوا. اچھا اسی طرح میں کہہ رہا تھا جو مقلدین ہیں ان کی غیر مقلدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے. غیر مقلدین کی طرف سے زیادتی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر شخص کو، چاہے ایک بندہ ہے بالکل گلی محلے کا، اس کو ہم درس دینے لگ جائیں براہ راست قرآن سنت سے مسائل نکال لیں. اب ایک کم علم شخص وہ براہ راست اگر بخاری مسلم سے استدلالات کرے گا تو بلا غرق ہی کرے گا. اس کو کیا پتہ سند کا، اس کو کیا پتہ متن کا، متن کو مؤول کرنے کا، متن کو باطل کرنے کا، متن سے استدلال کرنے کے قواعد، اس کو کیا پتہ. اسی طرح براہ راست قرآن پاک سے بھی ایک عام بندے کو ہم بولیں گے نا آپ استدلالات کر کے بھائی بڑے بڑے مسائل خود نہیں نکال پائے گا. عوام کا لیول ہدایت کا الگ ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا ہدایت کا لیول الگ. اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، پہلی دفعہ پڑھیں تو پہلی دفعہ والی ہدایت ملتی ہے، 1000 دفعہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا 1000ویں دفعہ والی ہدایت ملتی ہے. صحیح. یہ بڑھتی، اس سے دل نہیں بڑھتا کبھی بھی، اس کے ایسا اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اس کے اندر موتی نکلتے چلے جاتے ہیں. تو دونوں طرف سے زیادتیاں ہیں، بات بیلنس کی ہے. صحیح. دونوں کے درمیان ایک ہے نا بات وسط ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ علماء کی رائے کو ویلیو بھی دینی چاہیے. جہاں پر استدلالی کمزوری نظر آ رہی ہو وہاں پر قرآن سنت کو ترجیح دینا چاہیے، کسی کی ذات کو ترجیح نہیں دینا چاہیے. یہ ہے درست بات مقلد اور غیر مقلد ہونے میں. آج جو ہمارے یہاں تقلید کی وجہ سے اتنا شدت اختیار کر لی گئی ہے اور بالکل کافر قرار دیا جاتا ہے، یہ انہی سوالات کی وجہ سے تو نہیں ہے، انہی معاملات کی وجہ سے کہ جناب بالکل ہی اسلام سے نکل رہا ہے.
اب ان کے پیچھے اسلام نماز سے ہی نکل گئے تو یہی کچھ سوالات ہیں نا. دیکھو لوگوں کے اندر ایسے پھیلے ہوئے ہیں. اچھا اور یہ جملہ جس وقت میں لوگوں کے اندر بول دوں کہ آپ نے کفر میں شک کیا آپ بھی کافر, تو یہ اتنا خطرناک جملہ ہے. یہ جو عوام ڈریں گی نا وہ تو کہے گی کہ یار میں نے شک بھی کیا میں کافر ہو جاؤں گا. پھر سوال یہ ہے کہ دوسری جگہ کے اوپر خود میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اسے کافر بھی نہیں بولتے, یا تو پھر عوام کو کیوں بولا ہے کہ آپ کفر میں شک کرو گے کافر ہو جاؤ گے. تو لوگوں کے ذہن جو خراب ہو گئے ہیں, تھوڑی شدت میں چلے گئے ہیں, اس کو تھوڑا سا ٹھیک بھی کرنا ہے. اس ٹھیک کرنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہو, کوئی نیچے نہیں ہو جاتا, سر کوئی بڑا نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کی محنتیں قبول ہوتی ہیں. جس عالم نے جو محنت کی اللہ اسے قبول کرے. ہم جو آج کے دور میں محنت کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اتنی شدت پسندی دماغوں کے اندر ہے, تھوڑا نیچے ہو. غیر مقلدین کے حوالے سے بھی زبان زدے عام ہے یہاں پر, سر وہ بالکل ان کے کفر میں شک کیا کافر. تو میں لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ ان کی تحقیقی رسائل کا فتویٰ دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہم ان کو کافر بالکل نہیں کہتے. آپ کم سے کم مسلمان تو مانو, وہ اس پہ تیار نہیں ہوتے مسلمان ماننے پر, آگے کیا کریں. سر اور انشاءاللہ آگے سوالات چلتے رہیں گے تو آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. تو یہ جو جتنے بھی سوالات اس طریقے سے ہیں, یہ سب کچھ اور زیادہ بھی میں نے نکالے ہیں جس کے حوالے بھی ہیں, تو وہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور یہ میں نے بھی کافی کچھ نکالا ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا آپ کو بھی میں نے کہا تھا نا کہ کافی 250-300 چیزیں ہیں, سوالات ایسے ہیں جس میں کوئی یا تعارض ہے, کمزوریاں ہیں. تو ایسی کمزوریاں عوام الناس میں نہیں جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کرے. مسئلہ یہ ہے نا کہ آج کے لوگ اس کو کچھ کوشش کریں کہ یار اس کو سائڈ لائن کر دیں, یا پھر کم از کم دفاع تو نہ کریں نا, وہ غلط چیز اور زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہی میں سوچتا ہوں کہ بہت اللہ اچھے کرے کہ ذہن بھی ہیں آپ, ماشاءاللہ ہمارے دوست بھی ہیں, کافی عرصہ ساتھ بھی رہے ہیں, آپ کا بھی ذہن ہے. اچھا آپ بھی جانتے ہیں کہ اور کتنے لوگ ہیں ان کا بڑا اچھا ذہن ہے. تو بس صرف پرابلم یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیں کہ جب کوئی بھی کسی بھی کام کا آغاز ہوتا ہے نا, وہ آہستہ 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 آگے جاتا ہے, ترقی کرتا ہے. یہ ابھی ہمارا آغاز ہے. لوگوں کے اندر جو شدت پسندی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ سمجھیں گے. دیکھیں لوگ بیوقوف نہیں ہیں. اگر لوگوں میں جو ہم نے ایک ڈر ڈال دیا ہوا ہے نا اس چیز کا کہ یار آپ نے اس کو مسلمان سمجھا تو آپ بھی کافر ہو جاؤ گے. وہ ایک دور بہت تھا کہ جناب وہ دیوبندی ہے, وہ اتنا دور سمجھتے تھے اس کو وہ لوگ کہ جناب بس جنازے میں نہیں جانا, سلام دعا نہیں کرنی, بھائی نیاز فاتحہ نہیں کرتے یہ لوگ, اس سے بالکل لینا دینا ترک کر دیں گے, عید نہیں ملیں گے. وہ دور بہت دور تھا. اب بہت زیادہ یہ بات سمجھ میں آئے گی لوگوں کو کہ بہت سی چیزیں اسی میں ایسی ہیں کہ جس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. یہ آپ کی محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی. مفتی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے.